بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم ناظرین سامعین باتمکین، ARYQ ٹی وی پر شہرا آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ قرآن پاک پڑھنے کی عظمت کیا ہے اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب السنہ میں رقم ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ابو ذر تو صبح کو گھر سے نکلے اور کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھ لے، صرف ایک آیت سیکھ لے، تو فرمایا خیر لک من ان تصلی مئۃ رکعۃ، فرمایا ایک آیت سیکھنے پر رب کائنات تجھے 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تو اپنے گھر سے صبح نکلے اور ایک آیت نہیں بلکہ پورا باب سیکھ لے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تجھے پتہ ہے تجھے کتنا اجر ملے گا، ثواب عطا ہوگا؟ کریم آقا نے فرمایا خیر من ان تصلی 1000 رکعۃ، فرمایا کہ تجھے 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا ہوگا۔ تو ناظرین مکرم، اس پروگرام میں ہم آیات کا گلدستہ پیش کرتے ہیں، آئیے جڑ جائیں ترتیل القرآن پروگرام میں اور قرآن سیکھیں تاکہ آپ کو 1000 رکعت کا ثواب عطا ہو جائے۔ ہماری خوش بختی ہے ہمیشہ کی طرح جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت بڑی علمی روحانی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کا خیر مقدم ہے جی۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے اور کینیڈا کے اندر الحمدللہ تعلیم اور تعلم کا کام کر رہے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پہ عمل پیرا ہیں، اور آج کل پاکستان تشریف لائے ہیں فضیلت الشیخ زینت القرہ فخر القرہ جناب محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے جناب۔ آیات نور سے آغاز فرمائیے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، احسن احسن کاری صاحب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ماشاءاللہ۔ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اللہ ماشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے حضرت قبلہ قاری صاحب سے آیات ربانی سماعت کی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، اس کا ترجمہ، خلاصہ، اہم نکات کیا ہیں، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ قدسیہ۔ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ جی شکریہ قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ الفرقان ہے 19واں پارہ ماشاءاللہ، اور آیت نمبر 68-69 قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، 68 اور 69۔ جی۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی نہ حق نہیں مارتے، ٹھیک اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، معاذ اللہ، اللہ والعیاذ باللہ۔ یضاف اللہ۔ آداب قرآنی میں سے جی ایک ادب یہ ہے، جی ڈاکٹر صاحب۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، تو جو مضمون آ رہا ہو اس کو رسپونڈ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ، ٹھیک، بالکل یہ ایک ایسی سنت، مستقل سنت مبارکہ ہے قاری صاحب، جی ڈاکٹر صاحب۔ جس کا ترک میں نے مستقل دیکھا ہے اپنے یہاں عجم میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور خصوصاً پاک و ہند میں، جی ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ عرب میں، سینٹرل ایشیا میں، ہمارے مشائخ افغانستان میں نے دیکھا، جو آیت آ رہی ہے اس کے جواب میں اگر کوئی مسنون عبارت ہے، کوئی دعا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو بچے کو پتہ ہے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے، بے شک، آمین کہتے ہیں، آمین سب کہتے ہیں نا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ایسے ہی آقا کریم علیہ السلام کی یہ مستقل سنت ہے کہ جب قرآن پاک میں عذاب کی کوئی بات آ رہی ہے تو فوراً اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اللہ اکبر، خشیت پیدا ہو جائے، خشیت الہی، واہ واہ۔ اور اللہ سے اے اللہ میں اللہم اجرنی من النار، کم از کم اللہ اکبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، بے شک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب، کم از کم اتنا، اے اللہ، یا اردو میں کہہ دیں۔ اللہ اکبر، اگر آپ عذاب کا لفظ سن رہے ہیں، کوئی ایسی کوئی وعید آ رہی ہے، کوئی جلال کی بات آ رہی ہے، تو فوراً اللہ کی رحمت کی پناہ میں اپنے آپ کو لائیں، یعنی آیات کے مطابق آپ کی طبیعت میں تطبیق ہونی چاہیے۔ تطبیق ہونی اللہ چاہیے۔ یہ آج ترتیل القرآن سے ایک تو یہ میں عرض کر، دوسرا کہ جنت کی بات آ رہی ہے، جنت کی بات، بشارت اور خوشخبری کی بات آ رہی ہے، سبحان اللہ، تو وہاں آپ کہیں اللہم انی اسألک الجنہ، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، کم از کم جنت کی طرف میلان اپنا، طبیعت اور اس طرف رجحان، ٹھیک ہے، یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ بندہ جو ہے قرآن سے جڑا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ واہ 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 ڈاکٹر صاحب، یہ رسمی طور پہ نہیں سن رہا قرآن کو، یہ تعلق بالقرآن کی مسنون دلیل ہے، تو اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، اس پہ ہم مامور ہیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب صرف خاموشی سے سننا نہیں، کیفیات کو طاری کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو میں ابھی صرف فارمل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف آپ کے لفظوں میں نہ ہو، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو قرآن کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ میں نظر آ رہی ہو۔ واہ واہ، اللہ کی ڈیمانڈ صرف لفظی رسپونڈ نہیں ہے، بلکہ آپ کا حال گواہی دے رہا ہو کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بندہ تڑپ رہا ہے، اس کے جو اعضاء ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ اللہ میں تیرے کلام کو سن رہا ہوں، کیونکہ اس کلام کے تعارف میں قاری صاحب ہمارے ہاں بات نہیں ہوئی، کم از کم میں نے نہیں سنی، اگر ہوئی بھی ہو واللہ عالم۔ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ جی ایسے ہی، کوئی انسانی عقل جا ہی نہیں سکتی، یہ خالق کائنات ہے جو اس حد تک جا کے انسان کو بتا رہا ہے کہ یہ وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر، تو اس کا کیا میسج کیا دیا جا رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ تو پھر یا پھر ثم قست قلوبکم او اشد قسوہ، استغفر، یا تو پھر ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، یا پھر پتھروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں کہ جہاں پہاڑ اڑ رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، اس گوشت پوش کے 4-5 فٹ کے بندے پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا یار۔ الحمد سے والناس تک پورا رمضان مہینہ گزر گیا، تراویح میں کوئی بندہ نہیں پھڑکا، صحابہ کی تو روحیں پرواز کر جاتی۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ آج کئی مجالس میں بیٹھے ہیں، ہم نے یہی سنا، بس قرآن سنو، خاموشی سے سنو، یہ کیفیات کا آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی رہنمائی فرمائی آپ نے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت آیاتہ،
تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ تو قرآن ہے یار. آپ نے تو واہ ڈاکٹر صاحب سبحان اس سے یہ سمجھ آیا کہ آپ نے قرآن سے ابھی قرآن کو ٹچ کیا ہی نہیں. آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر. چھوا نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب برتا ضرور ہے. ٹھیک ہے. قاری صاحب میں ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں. بجلی کو استعمال کرنا اور ہے, جی ڈاکٹر صاحب بجلی کا جھٹکا لگنا اور ہے. اللہ اکبر. تو ہم نے بس قاری صاحب برتا ہی ہے. جی ورنہ ایسے ایسے قاری تھے کہ صاحب قرآن خود رشک فرما رہے ہوتے, فخر فرما رہے ہوتے نا. ابو موسیٰ اشعری, اللہ ابی ابن کعب, واہ واہ. الحمدللہ الذی جعل مثلک فی امتی. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں سالم مولا حذیفہ کو, آئے آئے کیا مقام. شکر ہے اللہ نے تیرے جیسا قاری میری امت میں پیدا. سبحان اللہ. آئے تو یہ چیزیں آپ سمجھیں. الا من تاب و آمن, اور مگر جو توبہ کر لے. اب یہ گناہوں کی ایک لسٹ ہے جی. ابھی میں اس پہ آتا ہوں. گناہوں کی ایک کبائر کی یہ لسٹ بتائی گئی, عذاب بتایا گیا, گرفت تو پکڑ آئی, مگر آپشن موجود ہے. ٹھیک ہے. جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. اللہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اس امت کے لیے رب کائنات نے کرم کی, مہربانی اور رحمت کی یہ انتہا رکھی کہ گناہ جو ہوں گے نا وہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے اگر واقعی توبہ کا حق ادا کر دے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کیا کہیں گے جناب. سبحان کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور اور کیا بات. سبحان اللہ. ناظرین کرام, حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن سنیں تو ہمارے اوپر اس کی کیفیات طاری ہونی چاہیے. جب قرآن پڑھا جائے تو زادتہم ایمانا, ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے. خشیت کی بات سنیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, تو ہمارے اندر خشیت الہی کا نور آنا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے, ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد. جی مکرم محترم ناظرین, ہماری خوشبختی ہے ترتیل القرآن پروگرام میں ہم شامل ہیں اور قرآن سن رہے ہیں, اور قرآن کے جو خوبصورت گلدستے ہیں قبلہ مجدد صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, گوہر نایاب نکال کر سامعین تک پہنچاتے ہیں. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب کیا قاری صاحب سورہ الفرقان کی آیت 68 اور 69 کے تحت ٹھیک ہے. امام ابن عساکر لائے اس روایت کو. جی ڈاکٹر صاحب. اور دیگر ائمہ نے مفسرین نے بھی اس کو نقل کیا. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں ہیں ٹھیک ہے جو سب سے آخر میں جب مکہ فتح ہو گیا تو جو لوگ اسلام لائے, دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, آخری لوگوں میں. اور وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود کہا کرتے تھے کہ میں جب بدترین حالت میں تھا جی تو میرے ہاتھ سے بہترین شخص قتل, اللہ اکبر اللہ اکبر, سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ پاک, اللہ اکبر اللہ اکبر. میدان احد میں آپ کی شہادت ہوئی وحشی بن حرب کے ہاتھوں, بڑے دردناک طریقے سے ہوئی. بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا جرم تھا جو حالت کفر میں ان کے ہاتھ سے ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. یہ ان کے بارے میں ائمہ نے لکھا ہے یہ جبیر ابن مطعم کے غلام تھے, اور ایک قول یہ ہے کہ یہ بنت الحارث بن عامر کے غلام تھے. حارث بن عامر کی دونوں جملے اگر اٹیچ کر دیں کہ بہترین آدمی ہاتھ سے گیا اور بدترین بھی گیا, وہ بھی بتا دیں. اب وہ بھی عرض کرنے لگا ہوں. جی اچھا. تو کہتے ہیں جب میں بہترین حالت میں تھا, آہا آہا واہ 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 واہ, جب آقا کریم علیہ السلام کے کلمے کے نور سے میرا سینہ چمک گیا غلامی میں آ گئے, تو پھر نور ایمان کی برکت سے بہترین حالت میں دنیا کے روئے زمین کے بدترین کافر کو, مسیلمہ کذاب کو واصل جنت. واہ واہ واہ, یہ بھی وحشی بن حرب کا اعزاز اور شرف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں صحابی بن گئے, رضی اللہ عنہ ہو گئے. جی جی. آقا کریم علیہ السلام ابھی بھی گھبرا رہے تھے, انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے گناہ اتنا بڑا ہے, میری بھی معافی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. طائف چلے گئے ہوئے تھے بھاگ کے. ٹھیک ہے. وہاں سے جب وفد آیا اسلام قبول کرنے کے لیے تو اس میں کسی نے کہنے پہ شامل ہو گئے. جب آئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. اب آقا کریم علیہ السلام کی ذرا شان رحمت بھی دیکھ لیجئے, سبحان اللہ. رب کائنات کی شان عفو و کرم بھی دیکھیے ان آیات میں. آج کے سارے پروگرام میں بس ہم یہی ایک نقشہ اور ایک جلوہ اور ایک منظر پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا مجرم بھی آ جائے جی تو آقا کریم علیہ السلام آسی بھی ہیں چہیتے, یہ طیبہ ہے زاہدو. آہا. اب دیکھیے ذرا انداز اور مکالمہ دیکھیے. جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کو بلایا ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو اسلام کی دعوت دی, تو ذرا سنیے قاری صاحب. بسم اللہ. آج بڑے بڑے علامہ
فہامہ، مفتی، غوث اور کتب سنیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، وحشی بن حرب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کس طرح اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ میں نے شرک کیا ہے، قتل کیا ہے، زنا کیا، ٹھیک ہے، اور آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے جو آیات قاری صاحب نے پڑھی اور میں نے ترجمہ کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو تو پکڑ لیا جائے گا، یضاعف لہ بعذاب العذاب یوم القیامہ، ٹھیک ہے، بڑھا چڑھا کے عذاب، پکڑ، گرفت۔ تو جب میری معافی نہیں ہے تو آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ، وحشی بن حرب کے کہنے پر اس سے اگلی آیت نمبر 70 جو بھی قاری صاحب پڑھیں گے، سبحان اللہ، قاری صاحب وہ نازل ہوئی، اب وہ سنتے ہیں قاری صاحب۔ ہاں ہاں ہاں، جی قاری صاحب بسم اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آیات ربانی کی طرف۔ جی قبلہ قاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم سبحان اللہ، کیا کہنے ناظرین مکرم، ابھی آپ نے حضور قبلہ قاری صاحب سے آیات نور سماعت کی ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑا جو شرک ہے، وہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور پھر ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ لیکن اتنے بڑے جرائم کرنے کے بعد اگر بندہ صدق کے دل سے توبہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیان فرمائیں۔ یہ سمجھیں آج قاری صاحب، یہ ہم دیکھیں ہم کہاں پھر رہے ہیں، بے تعلقی کی فضا میں جی رہے ہیں، نمازیں پڑھ کے بھی لا تعلقی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور اس شخص کو دیکھیے وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کنفرم کر رہا ہے سارا کچھ۔ اللہ اکبر، میں تو ان کے سلیوٹ کیا اس شخص کے، حبشہ کے اس غلام کے شعور کو، واہ واہ واہ، بلال حبشی کی برادری کے اس فرد کو، جی جی، کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے جس کے شعور کی بلندی یہ ہے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ہوگا واہ واہ واہ، قاری صاحب، تو پھر مسلمہ کذاب کو واصل جہنم نہیں کرنا تھا تو اور کیا کرنا تھا؟ اور فرمایا منجنیق میں ڈال دو، مجھے اندر پھینک دو۔ اللہ اکبر، منجنیق میں ڈال کے کہا تھا مجھے پھینکو اندر، واہ واہ، بند تھا نا دروازہ۔ ایسی ایمان نے وہ جرت پیدا کی۔ لیکن ذرا اس شعور کو میں چاہ رہا ہوں ہم لوگ سٹڈی کریں سارے، ہم عابد زاہد اور حاجی نمازی لوگ،
یعنی حضرت وحشی بن حرب سے سمجھیں تعلق باللہ کیا ہوتا ہے، تعلق بالرسول کیا ہوتا ہے، رب کی رحمت کیا ہوتی ہے اور اس کو اویل کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. جب وہ مالک لٹا رہا ہے یار تو پھر لوٹو. سبحان اللہ. اب جب انہوں نے یہ اندیشہ پیش کیا کہ میں تو گناہ، یہ ساری چیزیں تو مجھ میں موجود ہیں، تو آپ مجھے دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آقا کریم علیہ السلام جواب دیں رب نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ، سورہ فرقان کی آیت 70 وحشی بن حرب کا جواب خود دیا. واہ 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 واہ. کہ مجھ پہ ایمان لانے والے میرے گناہگار سیاہکار بندے واہ واہ. اور میرے عذاب اور گرفت سے گھبرانے والے، الا من تابا وآمنا، اگر جو سچی توبہ کر لے پھر ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا. یہ سمجھیں آج یہ باتیں لوگ. جی جی جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یار یہاں تو قاری صاحب یہ بھی حکم نہیں ہے کہ کوئی مسلمان مر جائے، عام سادہ آدمی، تو حکم ہے اگر کوئی نیکی یاد ہے تو کر دو، خامی نہیں، خامی نہ بیان. کوئی برائی کوئی گناہ اس کا ڈسکس نہیں کرنا. یہ جائے کہ آپ حالت کفر کی چیزیں لا کے اس کو ہائی لائٹ کر کے تو اپنا منجن بیچ رہے ہیں اور تماشا لگا رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر. قرآن یہ ڈکلیئر کر رہا ہے، کلیئر کٹ بات کر رہا ہے اور ڈائریکٹ کر رہا ہے رب اس بندے سے کہ توبہ کر لو گے، ایمان لے آؤ گے، نیک عمل کرو گے تو تم ڈر کیا رہے ہو؟ وہ جو تمہارے نیکیاں تو نیکیاں ہیں ہی، واہ واہ واہ. جو گناہ ہیں اس کو ایکسچینج کر دیں گے نیکیوں میں. یار اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہو سکتا. یبدل اللہ. واہ واہ. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ قرآن کی نص ہے. سبحان اللہ. تو جن کے گناہ کنورٹ نیکیوں میں ہو گئے، تم اس گناہ کا تانا کیسے دے سکتے ہو کسی کو؟ واہ 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 واہ، بہت بڑی بات. قاری صاحب کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. واہ واہ واہ. میں فریاد کر رہا ہوں آج اللہ رسول کے نام پر، اللہ. ایک عام مسلمان گناہگار کو بھی اس طرح بدگمانی اور تانا زنی کا حق کسی شخص کو نہیں ہے. چاہے جائے کہ رضی اللہ عنہ کے ٹائٹل کو آپ لے کر زبانیں تان دراز کر دیں اور آپ بد زبانی کر رہے ہوں اور بد کلامی کر رہے ہوں، اللہ اکبر. اور اپنی دنیا کے چند 2 ٹکے کے مفاد کے لیے قرآن کی نصوص سے بغاوت کر رہے ہوں. اللہ. رب کائنات ڈائریکٹ جن کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل چکا ہے، واہ واہ واہ. تو اب وہ گناہ رہے؟ نہیں رہے ڈاکٹر صاحب. اب وہ نیکیاں ہیں. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر ریپیٹڈلی آ رہا اس پہ، انسسٹ کیا اللہ اکبر کہ وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے. اور پھر وَمَن تَابَ، پھر اگلی آیت کہہ رہی ہے اور جو توبہ کرے اچھا کام کرے. یہ ریپیٹڈ آ رہا ہے قاری صاحب، پھر آ رہا ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. مطلب شدت کی حد کر دی ہے کہ گھبرانا نہیں، واہ واہ. ڈرنا نہیں. جب میرے محبوب کی رحمت کے دامن میں آئے ہو، کلمہ ڈائریکٹ میرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے پڑھ رہے ہو، تو پھر گناہ تو چھوڑو، وہی گناہ نیکیاں تو نیکیاں ہیں، گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیں گے. اور جو توبہ کرے، اچھے کام کرے اور وہ اللہ کی طرف رجوع لائے جیسی کہ چاہیے تھی، سبحان اللہ، یتوب الی اللہ متابا. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے، یعنی 2 طرفہ توبہ ہے. جی. بندہ رب کی طرف رجوع کرے گا اور رب کی رحمت بندے کی طرف رجوع کرے گی. کیا بات ہے قاری صاحب، سیکھنا ان ہستیوں سے یار. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. وحشی بن حرب سے سیکھنا ہے کہ تعلق باللہ کیا ہوتا ہے اور تعلق بالرسول کیا ہوتا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ کئی سال ہو گئے قبلہ مجدد صاحب کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے. الحمدللہ یہ آج آپ کے اندر جو جلال آیا نا، اور ایک درد ہے کہ خدا را سوچو جس کو اللہ رسول معاف فرما رہے ہیں اور جن کو رضی اللہ عنہ و رضوان کا ٹائٹل مالک عطا کر رہا ہے، ان پہ زبانیں دراز نہ کریں اور اپنے ایمان کی خیر منائیں. اور اگر ایمان چاہتے ہیں تو ان کی محبت اپنے قلب و روح میں داخل کریں. ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد. جی ناظرین باتمکین، ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہماری خوش بختی ہے قرآن پاک کا نور جو ہے اس پروگرام سے ہماری سماعتوں سے ہوتے ہوئے ہمارے قلب و روح میں داخل ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے کینیڈا سے تشریف لائے عالمی اسلام کے عظیم قاری قرآن جناب محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب. جناب قبلہ بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. إنه هو الغفور الرحيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ماشاءاللہ. اللہ قاری صاحب جزاک اللہ سبحان اللہ. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم، آپ نے محترم قاری صاحب سے قرآن پاک کی آیات سنی ہے. یقین کریں آج قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو آیات کا انتخاب کیا ہے، اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ کیا پیغام ہے اللہ کی رحمت کا؟ قاری صاحب اب ذرا پیک ہے، یہ معراج ہے واہ واہ اس سارے پروگرام کی. سبحان اللہ. ہماری بھی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کی بھی اللہ کی رحمت کی بارش چھما چھم اس طرح برسی ہے. آہا میں حیران ہوں، بندہ ابھی بھی مطمئن نہیں. جی جی اللہ اکبر. قرآن نازل کر دیا رب نے بندے کے لیے کہ تو مطمئن ہو جا بھائی، بخش دیں گے، معاف کر دیں گے سب کو، تو کلمہ پڑھ، مسلمان ہو، میرا محبوب خود جلوہ فرما. اب میں یہاں آ کے میں حیران ہو گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وحشی بن حرب نے کہا اے محمد یہ تو بڑی سخت شرط ہے. جی ٹھیک ہے. کہتے ہیں کیونکہ دیکھو ان کا فہم قرآن ذرا دیکھیں، ان کی نظر دیکھیں، اس بندے کا ویژن دیکھیں. کہہ رہے ہیں بھائی اس میں تو ایمان سے لانے سے جو پہلے کے گناہ ہیں ان کا ذکر ہے، تو جو ایمان لانے کے بعد ہوں گے مجھ سے گناہ. میں کوئی معصوم تو ہی نہیں، میری کوئی گارنٹی تو میں گناہ گار بندہ ہوں. اللہ اکبر. اس کا کیا ہوگا؟ ایمان لانے کے بعد اگر میری بخشش نہ ہو تو پھر میرے ایمان لانے کا فائدہ. ہائے 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 اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب سبحان ہائے ہائے. جلوہ والضحیٰ دیکھا اور رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل لگا اور بخشش نہ ہو. اللہ اکبر. رب کائنات نے پھر سورہ نساء 48 اتاری، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا گھبرانا، شرک کے سوا سب بخش دیں گے، اللہ سب معاف کر دیں گے. اب یہاں عجیب بات ہے، پھر دیکھیں ان کا فہم قرآن قاری صاحب اس حبشہ کے غلام کا. سبحان اللہ. وہ کہہ رہے ہیں بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں تو اللہ نے مغفرت کو لمن یشاء کہا ہے. جی مرضی. واہ واہ. اگر چاہے گا تو بخش دے گا سبحان اللہ. اور اگر نہ چاہا منشا کے مطابق. اوف. واہ 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 واہ. دیکھیے ذرا باریکی دیکھیے. جی جی ڈاکٹر صاحب. بھائی اللہ نے اگر شرک کے علاوہ سب کچھ چاہے گا تو بخشے گا، ٹھیک ہے. تو میرے لیے تو پھر بھی ابھی رزق موجود ہے. ڈاؤٹ ہے. پھر رب کریم نے سورہ زمر 53 اتاری جو قاری صاحب نے آیات پڑھی ہیں. ہائے ہائے ہائے. ہائے ہائے ہائے. رحمت کی بوچھاڑ کر دی، لوٹ سیل لگا دی. سبحان اللہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے حبیب اب کہہ دو، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر چکے ہو، ہائے ہائے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہی بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. واہ واہ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ آیتیں سنی تو اب وحشی بن حرب نے کہا اب حضور مجھے تسلی ہو گئی، اللہ. مجھے اطمینان ہو گیا ہے. کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. سبحان اللہ. اب صحابہ سارے جو یہ منظر دیکھ رہے، ذرا ان کی کیفیت دیکھیں. بسم اللہ بسم اللہ. اب جو ہمارا حصہ اور وحشی بن حرب کے صدقے لنگر مل رہا پوری امت کو اور ہم جیسے گناہ گاروں کو،
حضرات صحابہ نے یہ مکالمہ، قرآن اتری جا رہا ہے، رب آیتیں اتار رہا ہے، حضور علیہ السلام یہ ہے بندہ کون؟ جی عام بندہ، ایک وحشی، ایک حبشے کا غلام آدمی ہے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا۔ تو جب یہ ساری بشارتیں، رحمت کی خوشخبریاں سنا دیں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت صرف وحشی بن حرب کے لیے آئی ہے یہ اس میں ہم سب کے لیے بھی کچھ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے، قربان جائیے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بنا۔ فرمایا یہ تم سب کے لیے اور میری پوری امت کے لیے۔ واہ 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 واہ۔ تو قاری صاحب یہ انداز، یہ کرم نوازیاں، یہ مہربانیاں اور یہ عنایات ہو رہی ہیں، اور ہم کیا کری جا رہے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ ہم قرآن سے کتنے کٹے ہوئے ہیں، ایون جو خود کو علماء کہلواتے ہیں وہ بھی، اور لوگوں کے سامنے بطور علامہ پیش بھی ہوتے ہیں وہ بھی، کہ یار اب متن قرآن تو کم از کم صحیح کر کے پڑھ لیجئے۔ اس سے اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو۔ یہ تمہیں بھی کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے بے شک بے شک، کہ جھکو اپنے آگے، خود رب نہ خود خدا بن کے فیصلے نہ سناؤ، اللہ اکبر، رب کو رب مانو، رسول کو رسول مانو، سبحان اللہ، قرآن کو قرآن سمجھو اور اس پہ واسلموا لہ، مان لو اس بات کو قرآن کہہ رہا ہے، واہ واہ۔ رکھ دو گردن اپنی اس کے آگے، اس سے پہلے ان یاتیکم العذاب، کہ تم پہ عذاب آ جائے، اور ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہو۔ یہ وعید ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ہم معاذ اللہ خدا نہ خواستہ، قاری صاحب کوئی دنیا میں روئے زمین پہ کوئی طاقت ہے، کوئی مسلک فرقہ ہو کہ رب کائنات یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اس کی شان ہے، شان ہے جی، وہ کسی کو بخشنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں جی، تو آپ کون ہیں، میں کون ہوں؟ آپ دین ہیں، آپ اتھارٹی ہیں شریعت میں، آپ ایک مبلغ ہیں، آپ ایک طالب علم ہیں، آپ ایک نمائندے ہیں، آپ اتھارٹی نہیں ہے۔ دین اور شریعت میں اتھارٹی بننے کا مطلب خدائی کا دعویٰ یا رسالت کا دعویٰ ہے، اللہ اکبر، اور آپ اللہ رسول سے ٹکرا رہے ہیں اس نام پہ کہ معاذ اللہ جی، میں سندیں پکڑی ہوئی ہیں، کیوں؟ ظلم عظیم ہے نا، قرآن کی نصوص سے بغاوت ہے۔ اللہ اکبر، کون سا فرقہ ہے جو دین سے بغاوت کا درس دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، دین کی وائلیشن کی تعلیم کون سا فرقہ دیتا ہے؟ کوئی بھی ٹائٹل ہو آپ کا، اللہ اکبر، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اور قرآن پاک سے جڑیں گے تو آپ کا اپنا بھی ایمان بچے گا اور آپ کی وجہ سے دوسروں کا ایمان بچے گا۔ اس لیے حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ، جو قرآن سے کٹا ہوا ہے وہ فرقہ ہے، اور جو قرآن سے جڑا ہوا ہے وہ جماعت ہے، جماعت، اور ید اللہ علی الجماع، اور اللہ کا دست رحمت ہمیشہ جماعت پہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اسی سنت اور اسی جماعت کے ساتھ جوڑے رکھے جس کو قرآن نے صراط مستقیم اور انمتا علیہم فرمایا۔ کیا بات، کیا کہ ناظرین مکرم، آج قبلہ ڈاکٹر صاحب نے درد دل رکھا ہے اور سب کے سامنے، اور ہم اپنے ہاتھ میں جناب ہم کسی کو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، کسی کو منافق کہہ دیتے ہیں، کسی کو رافضی کہہ دیتے ہیں، کسی کو خارجی کہہ دیتے ہیں۔ خدا را مجدد صاحب کا پیغام یہی ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ کا کہ لوگوں کو دین میں داخل کرو، انہیں خارج نہ کرو۔ دیکھیں کائنات کا وہ بدترین انسان ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ اسے بھی کیسے پکار رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، فرمایا اے گناہگار بندے، کہا عبادی تو میرا بندہ ہے۔ سورہ انفطار دیکھیں نا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے رب کائنات کا۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ہائے ہائے ہائے، ناظرین مکرم، قبلہ ڈاکٹر صاحب کا یہی درد ہے۔ خدا را اللہ رسول کا تمہیں واسطہ ہے، لوگوں کو دار اسلام سے خارج نہ کریں۔ ان کی زندگی کی اتنے سالوں کی محنت آپ ایک جملے پر ضائع کر دیتے ہیں، تو دین میں داخل کریں۔ رب کریم جو ہے وہ بڑا کریم ہے، ہم اس کے بندے بنیں اور بندوں کو بندوں کے ساتھ جوڑیں، دین میں داخل کریں، نہ کہ ہم دین سے خارج کریں۔ ہماری خوشبختی ہے آج ہمارے ساتھ کینیڈا سے جلوہ فرما قرات صبا پہ انہیں دسترس حاصل ہے، بہت بڑی شخصیت، استاد قرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، زینت القرہ، فخر القرہ، فضیلت الشیخ جناب قبلہ قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بلکہ ہم چاہیں گے کہ آپ کینیڈا سے تشریف لائیں ہیں، اگلے پروگرام میں بھی ہمیں ٹائم عطا فرمائیں، آپ سے آپ ریکویسٹ ہے اس پروگرام میں۔ اور خاص طور پہ میں حضور قبلہ مجدد صاحب کا، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر
محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ کا شکر ادا کروں گا۔ یقین کریں جن کی گفتگو ہمارے دلوں کا زنگ دور کرتی ہے اور ہمارے دلوں کا جو قبلہ ہے وہ سوئے مدینہ کر دیتی ہے۔ اللہ پاک آپ کا فیضان ہمیشہ سلامت رکھے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔